نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نور ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس سورت کا یہ نام اس کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے لیا گیا ہے۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 24ویں، جبکہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس صورت میں 9 رکوع، 64 آیات، 1317 کلمات اور 5596 حروف ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد 6 سال نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عرب کا ایک قبیلہ بنو المصطلق مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اطلاع ملی، آپ نے پیش قدمی کی اور ان پر اس حالت میں حملہ کر دیا کہ وہ بالکل جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اور اس جنگ میں آپ کو فتح ہوگی۔ اس سفر سے فتح و کامرانی کے ساتھ جب واپسی ہوئی تو منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بڑی کمینے پن کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائے اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر مشہور بھی کر دیا۔ اس سے کچھ مخلص مسلمان مرد و عورتیں بھی متاثر ہو گئے اور وہ بھی اس تہمت کو پھیلانے میں مشغول ہو گئے۔ اس سورت کی آیات 11 سے 20 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے تہمت میں حصہ لیا ہے ان کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، اور 4 گواہ نہیں ہیں تو ان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ بھی معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں ان سب کے لیے سخت وعیدوں کی سخت عذابوں کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ چنانچہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے اور اسی طریقے سے معاشرے میں پاک دامنی اور عفت اور عصمت کو فروغ دینے کے قوانین، خدائی قوانین اور اس کے احکام و ہدایات بیان کرنا، یہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ ان احکام و ہدایات کو اگر ہم نمبر وار بیان کرنا چاہیں اس صورت کی ترتیب کے لحاظ سے تو ہم اس کو نمبر وار بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ زنا، جسے سورہ نساء میں معاشرتی جرم قرار دیا جا چکا تھا، اس صورت میں اس کو فوجداری جرم قرار دیا گیا اور اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی، جیسے کہ آیت نمبر 2 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ آیت نمبر 2 ہی میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ شرعی سزاؤں کی نفاذ کے وقت عوام کا ایک مجمع موجود ہونا چاہیے تاکہ مجرم نشان عبرت بنے اور آئندہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے کہ بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطعہ کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے مسلمان پاک دامن مردوں عورتوں کو، اور ان کے ساتھ نکاح کو اہل ایمان کے لیے نامناسب عمل قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ کبھی بھی کسی بدکار عورت کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے کسی بھی اچھی عورت کا دل کسی بدکار مرد کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 4 میں حد قذف کا حکم بتایا گیا ہے کہ جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے لیکن اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے جو اسے دی جائے گی۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والا جو اپنی تہمت کو ثابت نہ کر سکا، وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 6 سے 10 کے اندر فرمایا گیا ہے کہ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ ہے اور لعان کے طریقے پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 11 سے 26 جو کہ 2 رکوع کے قریب جو آیات ہیں، اس میں ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف جو باتیں پھیل جاتی ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی تہمتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان کو پھیلانا چاہیے، اور اس طرح کی افواہیں اگر اڑ بھی رہی ہوں اور کوئی ثبوت نہ ہو تو انہیں دبانا چاہیے، یہ نہیں کہ اسے پھیلانا چاہیے، اور
اصولی طور پر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ طیب اور پاک باز آدمی کا جوڑ ہمیشہ طیب اور پاک باز عورت سے ہی لگ سکتا ہے۔ ایک خبیث عورت اور بدکار عورت کے اعتبار سے اس کا ایک طیب اور اچھے مزاج کا جو مرد ہے وہ چند روز بھی اس سے موافقت نہیں اس کی ہو سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب بلکہ اطیب انسان ہیں، انتہائی پاک دامن انسان ہیں، اتنے وہ عظیم انسان ہیں، تو کس طرح تمہاری یہ بات عقل میں آ گئی کہ ایک بدکار عورت ان کی محبوب اور ان کی رفیق حیات ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ الزام لگانے والا کون ہے اور کس پر الزام لگ رہا ہے۔ ہر کسی کی اڑائی ہوئی باتوں پر فوراً سے یقین کر لینا اور ان کی باتوں میں آ جانا اور آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا، یہ بالکل بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحاشی اور فواحش کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہمت افزائی کے مستحق نہیں ہے بلکہ وہ سزا کے مستحق ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 13 اور اسی طریقے سے جو حد قذف کا جو آیت ہے اس سے بھی یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے گناہ گار ہونے کا ثبوت نہ ملے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص کو گناہ گار سمجھا جائے اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل دیتا پھرے، یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر الاصل براءۃ الذمہ، الاصل العدم، یہ جو قواعد ہیں وہ بھی انہی آیتوں سے ماخوذ ہیں کہ انسان کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ بے قصور ہو، اور اس کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑیں گے، گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 27 سے 29 تک میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں بے پردگی اور کسی خاتون پر نظر پڑ جانا یہ بھی فحاشی اور مفاسد کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف اور بغیر اجازت کے نہ جایا کرو، جب بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، کیونکہ بغیر اجازت کے جاؤ گے تو ممکن ہے کہ خواتین پر نظر پڑ جائے اور ان کے اعضاء پر نظر پڑ جائے۔ ہاں، اگر انسان خود اپنے گھر میں جائے یا عوامی مقامات پر جائے جیسے ہوٹل ہے، ہاسپٹل ہے، مسافر خانہ ہے، تو وہاں اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب بھی کسی گھر پہ جائیں تو بھلے وہ گھر بند ہو یا کوئی رہ نہ رہا ہو، لیکن جب کسی کا مملوکہ گھر ہے تو اس میں آپ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 30-31 میں فرمایا گیا ہے مردوں کو اور عورتوں دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب رستے میں سامنے خواتین آئیں یا خواتین کے سامنے مرد آئیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی کر لیں اور ایک دوسرے کو گھورنے سے یا جھانک تاک کرنے سے بچنا چاہیے، کہ اس سے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے بھی حیائی فحاشی کو فروغ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا ہے کہ باہر نکلتے وقت عورتیں پردے سے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں، اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے خواتین کو چاہیے کہ اپنے سر اور سینے کو اچھی طریقے سے ڈھانک لیں، اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنے محرم رشتہ دار، والد، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اور اسی طریقے سے شوہر، دادا، نانا، اور اسی طریقے سے جو خواتین ہوتی ہیں، چاہے مسلمان خواتین ہوں چاہے کافر خواتین ہوں، اسی طریقے سے جو بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے، ناسمجھ بچے، تو ان کے سوا دیکھیں یہ جو نام بتائے گئے ان سے تو پردہ نہیں ہے، ان کے علاوہ ہر ایک سے پردہ ہے، اور ان کے سامنے بن سنور کر ان جو حضرات گنوائے گئے ان کے سوا کسی کے سامنے بن سنور کر آنا، زیب و زینت کے ساتھ آنا درست نہیں ہے۔ شوہر، باپ، دادا، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، سسر، داماد، اسی طریقے سے عورتوں میں جو مسلمان عورتیں ہوں، کافر عورتیں ہوں، نابالغ بچے ہیں، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے انسان اپنی زینت کا اظہار کر سکتا ہے عورت، لیکن ان کے علاوہ کسی کے سامنے بھی بے پردہ آنا یا زینت کا اظہار کرنا درست نہیں ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں، بلکہ جو بجنے والے زیور ہوتے ہیں وہ بھی پہن کر نہ نکلیں، جیسے بجنے والی چوڑیاں
پازیب بجنے والے پازے وغیرہ وہ بھی پہن کر نہ نکلیں، کہ اس سے بھی، بلکہ بعض حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ خوشبو بھی تیز لگا کر نہ نکلے، کہ اس سے بھی جو ہے وہ مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا ہے کہ معاشرے میں عورتوں اور مردوں کو بغیر شادی شدہ بیٹھے رہنا ناپسندیدہ ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح جلد کرا دیے جائیں، حتیٰ کہ باندیوں اور غلاموں کو بھی غیر شادی شدہ نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ جب انسان غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو وہ فحاشی پھیلانے اور یا فحاشی کے اثر سے جلدی متاثر ہوتا ہے، اور کم از کم بری خبریں سنانے اور فحاشی کی باتیں پھیلانے میں یہ لوگ زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ باندیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے ان کی مدد کیا کرو، وہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو، تاکہ وہ اپنا مکاتبت کا عوض ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر شادی کے وسعت ہے، مطلب وہ نوکری کرتا ہے، نوکری پیشہ ہے، ملازمت پیشہ ہے، اور وہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کی شادی اس وجہ سے مؤخر نہیں کرنی چاہیے کہ جب اس کی بیوی بچے ہو جائیں گے، بچے بڑھ جائیں گے، تو پھر یہ ابھی جو اس کی سیلری ہے وہ کم پڑ جائے گی اور فقر و فاقے کا شکار ہو جائیں گے بچے، تو اس وجہ سے شادی کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کی سیلری کم ہے تو انشاءاللہ جب بچے ہوں گے، بیوی آ جائے گی، تو ان کی قسمت سے ان کو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ باندیوں سے زنا کرانا اور انہیں طوائف بننے پر مجبور کرنا یہ انتہائی غلیظ عمل ہے اور انتہائی ممنوع اور حرام کام ہے۔ اصل میں عرب میں یہ جو طوائفوں والا جو پیشہ ہے وہ باندیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا، اس لیے باندیوں کو طوائف بننے سے روکنا در حقیقت یہ اسلامی معاشرے میں طوائف خانوں کی جتنے بھی اور زنا کے جتنے بھی اڈے ہیں ان کی یہ بندش کا قانون اصل میں بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا ہے کہ گھریلو معاشرت میں جو ملازمین ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ وہ تنہائی کے اوقات میں، یعنی صبح، دوپہر اور رات کے یہ 3 اوقات جس میں انسان سو رہا ہوتا ہے اور آدمی تنہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کہ کوئی مرد، کسی مرد کا کمرہ ہو یا عورت کا کمرہ ہو، ان کے کمروں میں یہ لوگ، یہ بچے، نابالغ بچے، یہ ملازم نہ جایا کریں، اور اپنی اولاد کی بھی عادت ایسے ہی رکھنی چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کمرے میں نہ آئیں، تاکہ کہیں کوئی بری حالت پہ نظر نہ پڑ جائے اور مفاسد پیدا نہ ہو۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا ہے بوڑھی عورتوں کے حوالے سے کہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کرنے کی جن کے اندر امید نہیں ہے اور نکاح ان کا اب نہیں ہوگا، ایسی عورتیں اگر پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بن ٹھن کر نکلنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے، اور بہتر یہی کہا گیا ہے ان کے لیے کہ بڑھاپے میں بھی پردہ کرنا بہتر ہے، اگرچہ پردہ نہ کرنے کی بھی اجازت ہے لیکن بہتر یہ کہ پردہ کریں۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو معاشرے کے معذور افراد ہوتے ہیں، اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار، یہ افراد ایسے نہیں ہے کہ ان سے کٹ کر رہا جائے اور ان کو بالکل اپنا عضو معطل سمجھا جائے، بلکہ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 61 میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قریبی، عزیز اور وہ دوست جو جن کے اندر بے تکلفی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں جن کے ساتھ بے تکلفی ہے بلا اجازت وہ کھانا کھا سکتے ہیں، چیزیں لے سکتے ہیں۔ البتہ اگر بے تکلفی نہ ہو تو بھلے وہ کتنا ہی قریبی عزیز ہو یا دوست ہو، لیکن جب بے تکلفی نہیں ہے اور اگلے بندے کو ناگواری ہوگی تو اس کی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس پوری سورہ نور، یہ پوری سورہ نور اس تلخی سے، اس کرواہٹ سے خالی ہے جو شرمناک اور بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو وہ حالات دیکھیے جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ گویا کہ حملہ ہو رہا ہے، تو اگر یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہوتی تو لازماً کچھ نہ کچھ فطری تلخی کا اثر ضرور ان آیات میں آ جاتا، لیکن کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے،
اور ایک ایسی ہستی کا نازل کیا ہوا کلام ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور انسانی معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور اپنی ذات میں ان حالات و معاملات سے غیر متاثر ہو کر اور غیر جانبدار ہو کر خالص ہدایت اور رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے یہ کلام ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سخت اور اشتعال انگیز صورتحال میں بھی کس طریقے سے ٹھنڈے طریقے سے اور ایک عام نارمل طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں مزید احکام بھی ہے۔ ایک تو آیت نمبر 35-37 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نور ہدایت والے لوگوں کی پہچان، اللہ کا وہ نور جو ہدایت والے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، جو ایمان والے لوگوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہوتا ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا تعلق مسجد سے، اللہ کے ذکر سے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ وہ بازار میں بھی ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہتا ہے، اور بازار کی مشغولیات بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ اور نیک تاجروں کی صفات بھی اس میں بیان ہو گئی ہے کہ نیک تاجر در حقیقت وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، اور بازار میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 39-40 میں کفار کے اعمال کو جو وہ دنیا میں کرتے ہیں اس سے دو چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک تو سراب سے، جو دور سے پانی لگتا ہے لیکن قریب جاتے ہیں تو وہ سراب اور مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کفار بھی دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں بعض اوقات، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس کی جزا ملے گی، لیکن جب دنیا کی دھوکے کی آنکھ بند ہوگی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے سراب کے۔ اور دوسرے ان کے اعمال کی مثال، ان کافروں کے اعمال کی مثال جو بالکل بھی نیک عمل نہیں کرتے بلکہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک گہرا سمندر ہو اور گہرے اندھیرے ہوں، اور پھر طوفانی بادل بھی ہوں، بارش بھی ہو رہی ہو، تو کتنے اندھیرے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک سمندر کا اپنا اندھیرا ہے، پھر بادلوں کا اندھیرا ہے، پھر بارش کا، پھر سمندر کی لہروں کا اندھیرا۔ تو انسان اگر اس میں اپنا ہاتھ بھی نکال کر دیکھے تو ہاتھ تک نظر نہیں آتا۔ تو وہ کفار جو بالکل بھی عمل نہیں کرتے اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسے اندھیروں سے دی گئی ہے۔ پھر منافقین کی صفات بھی آیت نمبر 47 سے 50 میں بیان ہوئی ہے۔ ان کی دوغلی پالیسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 55 میں مومنوں سے وعدہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم ضرور تمہیں حکومت و خلافت دیں گے، اور جب حکومت و خلافت دیں گے تو تم نے اس زمین میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اس دین کی آبیاری کرنی ہے، نمازوں کا، زکاتوں کا نظام قائم کرنا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اور آخری آیات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں کسی کو تو نظر انداز نہ کرو، جس طریقے سے کسی ایک عام مسلمان کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام مسلمان سمجھ کے نظر انداز نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام مسلمان نہیں ہیں بلکہ آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ خصوصاً جب ایک اجتماعی کام ہو رہا ہو تو اجتماعی امور میں بغیر اجازت کے جانا اور کھسک کے جانا، چوری چھپے جانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان پر سخت عذاب آ سکتا ہے، یہ بھی تنبیہ اس آیت میں کی گئی ہے۔ سائنسی حقائق بھی اس صورت میں موجود ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ سمندروں، دریاؤں یا جھیلوں کی سطح سے پانی بخارات بن کے اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اور یہ بخارات بادل بناتے ہیں، پھر بادل تہ بتہ گھٹا کی صورت اختیار کرتے ہیں اور ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی بارش کی بالکل یہی تصویر کھینچی ہے، سورہ نور آیت نمبر 43، اور اس کے علاوہ مختلف مقامات میں یہ منظر کشی کی گئی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں سمندری طوفان کے وہ مناظر پیش کیے گئے ہیں جو ایک عام سمندری جو مسافر ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس قرآن نے سمندری سفر اور سمندری طوفان کا اس بالکل حقیقی تصویر اس کی پیش کی ہے، اور اس طریقے سے تصویر پیش کی ہے، اس کی منظر کشی ایسے کی ہے جیسے کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہو وہ برس سے سمندر کا سفر کر رہا ہو۔ چنانچہ بعض سائنسدانوں کے بارے میں آتا ہے
اور سمندر کے رہنے والے مسافروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 40 کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ ہم نے برسوں برس کے بعد سمندر کے اس منظر کو سمجھا ہے، تو قرآن کریم نے یہ چند لائنوں میں، چند سطور میں بیان کیا ہے۔ اور سائنسدان حال ہی میں اس بات کی تصدیق کرنے کے قائل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہوتی ہے، اور سمندر میں 20 سے 30 میٹر سے زیادہ بغیر کسی سامان سے لیس ہوئے جانا انسان کے بس سے باہر ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جن کو تم بے جان سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ جاندار ہے، ان میں شعور ہے، ان کے اندر وہ تسبیح کرتی ہیں، اور سائنس بھی رفتہ رفتہ اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے معاشرے کو پاک دامن معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کو پاک دامن اور باعفت بنانے کے جو اصول اس صورت میں بیان ہوئے ہیں ان سب کو اپنے معاشرے میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں، یہ دروس صرف معلومات ثابت نہ ہو، بلکہ یہ ان معلومات کو اپنے معمولات میں شامل اور داخل کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔